ممکن ہو سکا میں نے دفاع امیر معاویہ کے اوپر کلپ اپلوڈ کیے ہیں اور میں نے اس کی وضاحت بھی کی ہے اور عقائد اہل سنت جو پیش بھی کیے ہیں، لیکن یہاں پر ایک بات بڑی وضاحت کے ساتھ کرتا چلوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ہم کس حد تک ڈیفینڈ کرتی ہیں اور ان کے متعلق جو ائمہ اہل سنت لکھا ہے کہ ان کی خطاؤں کے اوپر جو ہے نا وہ کف لسان کر لیتے ہیں اور ان کے فضائل حضور کی برگاہ میں بیٹھنے اور دیگر صحابہ کرام اور ائمہ محدثین کے نقل کرنے کی وجہ سے ہم ان کے بیان کرتے ہیں۔ ہرگز ہم یہ نہیں کہتے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو اقدام تھے وہ سارے صحیح تھے، کہیں یہ اہل سنت کے ہاں کوئی ہمارا موقف نہیں۔ جو آپ دیکھتے ہوں گے میرے تقریباً 50 کے قریب دفاع امیر معاویہ کے اوپر کلپ اپلوڈ ہیں، لیکن میں نے کہیں بھی جتنی اہل سنت کا عقیدہ ہے اس تک میں نے بیان کیا ہے۔ لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے کہ آج ناسبیت اس حد تک پہنچ چکی کہ آج کہتی ہیں کہ کربلا میں 2 شہزادوں کی جنگ تھی۔ اگر کربلا میں 2 شہزادوں کی جنگ تھی، میں اس شخص کو تلاش کرتا ہوں کہ وہ مجھے مل جائے، میں اس سے پوچھوں تو صحیح کہ کربلا میں 2 شہزادوں کی جنگ کیسے ہوئی؟ 2 شہزادے، اگر یزید بھی شہزادہ تھا اور حسین بھی شہزادہ تھا تو پھر شہزادہ یزید کو بھی لوگ شہزادہ کہتے ہیں۔ یار کس نظریے سے کیسے کہتے ہیں یہ یزید کو شہزادہ؟ جنگ تھی، کیسی جنگ تھی یہ؟ میں جب بھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا میں نے شہادت حسین کے اوپر کلام نہیں کیا، لیکن جب بھی میں واقعہ کربلا کے متعلق پڑھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں لوگ کہتے ہیں جنگ ہوئی، کون سی جنگ ہوئی؟ کیسی جنگ ہوئی یہ؟ جنگ کے اندر دونوں طرف افواج ہوتی ہیں، اسلحہ ہوتا ہے، اور میرا حسین اپنے کنبے کو، اپنے گھر والوں کو، چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچوں کو لے کر کے جنگ کرنے آیا تھا یزید سے، اور کہتے ہیں یہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی۔ جو لوگ کہتے ہیں میں ان لوگوں کو تلاش کرتا ہوں۔ آج لوگ ایسے ہیں، کتابیں لکھ دیں یزید کے دفاع میں، کتابیں لکھی کتابیں یزید کے دفاع میں، کہتے ہیں کہ یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یزید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کوئی لال مسجد کا امام ہے تو وہ کتاب لکھ رہا ہے، کوئی جناب کوئی کون کدھر سے کتاب چھپ رہی ہے، کدھر سے کتاب چھپ رہی ہے، یہ کوئی لکھ رہا ہے جناب کہ یہ افسانہ تھا، کربلا کا ایک افسانہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، حقیقت کو افسانہ کہہ رہی ہیں۔ میں کہتا ہوں اہل سنت کے اوپر جتنی گرد و غبار رافضیت کی چڑھ رہی ہے نا، اتنی ہی گرد و غبار ناسبیت کی بھی چڑھ رہی ہے۔ خدا را عقیدہ اہل سنت کو سمجھو، مسلک کے اعتدال اہل سنت کے مسلک کو سمجھو۔ یزید شہزادہ نہیں تھا، ایک ملعون اور شرابی قسم کا شخص تھا، اور آل بیت اطہار کے اوپر چھوٹے چھوٹے بچے شہید کروائے اس نے۔ اتنا ظالم کائنات میں کوئی نہیں گزرا، بڑے بڑے ظالم لوگ گزرے ہیں، بڑے بڑے حاکم اور ظالم لوگ جابر یزید کے بعد بھی گزرے، یزید سے پہلے بھی گزرے۔ ایک فرعون تھا، فرعون بچوں کو قتل کرواتا تھا، اس کے سامنے بھی ایک بچہ لایا گیا نا، تو اس نے قرآن ہے، تو جب اسے کہا گیا کہ یار تو بچوں کو ذبح کرواتا ہے تو اس کو رکھ لے، ممکن ہے کہ اس بچے کے اندر کوئی بھلائی نفع ہو، تو وہ فرعون تھا، اس نے ترس کھا لیا اس بچے کے اوپر، وہ فرعون تھا، وہ ترس کھا گیا اس بچے کے اوپر، اور ادھر یہ یزیدی تھے کہ جو بچوں کے اوپر بھی ترس نہیں کھایا، اور یہ کہتے ہیں 2 شہزادوں کی جنگ تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ 2 شہزادے، وہ کیسے شہزادہ کہتی ہیں ان کو؟ میں کل یہ پوسٹ پڑھی میں نے ایک کہ رد رافضیت پہ اوپر لکھا ہوا تھا رد رافضیت، یہ کیا رد رافضیت ہو رہی ہے؟ یزید کا دفاع ہو رہا ہے۔ ادھر یہ مناجی ہیں، ادھر یہ جناب خود کو سید کہنے والے کچھ سنیوں میں ایسے گروہ ہیں، اوپر لکھا ہوا رد ناسبیت اور صحابہ کرام کے خلاف بات لکھی ہوئی ہے۔
کوئی صحابہ کرام خلاف بات کر کے اہل بیت کی شان میں غلو کرتی ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم کیا ہیں، ہم سنی ہیں۔ تو کچھ ایسی ہیں جو اہل بیت اور کے دشمنوں کا دفاع کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی وہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ دونوں گروہ، کوئی اہل بیت کی محبت کا نام لے کر کے صحابہ کرام پہ تبرہ کر رہا ہے، کوئی صحابہ کرام کا نام لے کر کے اہل بیت کی شان میں یہ ظلم کر رہا ہے کہ آپ دیکھو کہ یزید کے دفاع میں کتابیں منقبتیں لکھی گئیں۔ سپہ سالار جس کو جنت کی بشارت ملی وہ یزید۔ احمد ابن اسیم الکوفی نے لکھا کہ حضرت زبیر کو، عبداللہ ابن زبیر کو آ کر کے انہوں نے کہا، لوگوں نے کہا کہ یزید کا پیغام ہے، یہ بتا دیں آگے، جو بھی کوئی حسین کا سر کاٹ کر کے میرے پاس لائے گا تو میں اسے شرفیوں سے تول دوں گا۔ یہ شہزادہ تھا، یہ وہ یزید ہے جس کے لیے رحمہ اللہ کہتے ہو۔ حسین کے لیے اس نے کہا کہ جاؤ حسین کا سر کاٹ کے لے کے آؤ، چاہے تمہیں جو کرنا پڑے۔ اہل بیت کی امہات المومنین ہیں ساتھ، اہل بیت کی عورتیں ہیں ساتھ، جن کو پلکوں میں بٹھانا چاہیے تھا۔ وہ کوفی وہاں کے لوگ، انہوں نے جو ہے یزید کی شفیوں کے لیے، دولت کے لیے امام حسین کا سر کاٹنے کے بھی چلے آئے۔ سنیو کتابوں میں معتبر روایتیں ہیں یہ۔ یزید نے حکم دیا جا کے کہ جو مجھے حسین کا سر لا کے دے گا میں اس کے بدلے میں اسے انعام اکرام نوازوں گا۔ الکامل فی تاریخ ابن اسیر کی کتاب ہے۔ اس نے کہا کہ حسین کے بارے میں صاف طور پر انہوں نے کہا کہ یزید نے حکم دیا کہ جاؤ حسین کا سر میرے پاس کاٹ کر لے کے آؤ۔ الکامل فی تاریخ کے اندر ابن اسیر نے اس کو لکھا۔ اول فی تاریخ کے نام ہے، کرمانی رحمہ اللہ نے اس کو بیان کیا کہ جناب حضرت ابن زیاد کو یہ کہا گیا کہ ابن زیاد میرے پاس دو آپشن ہیں۔ یزید نے کہا یا میں تیرا سر کاٹ دوں گا، یا اپنا سر کاٹ کے لے آ، یا پھر حسین کا سر کاٹ کے لے آ۔ اور ابن زیاد کہتا ہے کہ پھر میرے پاس آپشن دو تھے، میں نے کہا زیاد تو ہی بدبخت ہے کہ تو اپنا سر کاٹ کے خود ہی لے گا، چلا پیش کر دیتا کہ میرا سر کاٹ لو۔ لیکن بدبخت آج میں نے دیکھا ادھر بھی کئی لوگ ایسے ابن زیاد کا بھی دفاع کرتے ہیں، پوسٹیں لکھتے ہیں، پوسٹیں بنی ہوئی ہیں۔ اخبار الدول فاثار اول فی تاریخ علامہ ابن یوسف الکرمانی، آپ نے لکھا کہ عراق کی طرف خط لکھا ابن زیاد کو کہ یا اپنا سر کاٹ دے دو یا پھر حسین کا سر کاٹ کے لے آؤ۔ پھر ابن زیاد نے خود خط لکھا امام حسین کو کہ مجھے حکم ہوا ہے، کتاب الفتوح کے اندر موجود ہے۔ علامہ عصیم نے لکھا اس کو بھی کہ ابن زیاد کو جب یزید نے یہ کہا تو یزید نے امام حسین کو خط لکھا کہ اے امام علی مقام، آپ کربلا میں ٹھہرے ہوئی ہیں، ہمیں خبر ملی ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے دو سروں میں سے ایک سر چننے کا، یا آپ کا یا میرا اپنا، لہٰذا میں نے آپ کا سر چنا ہے۔ پھر آپ مجھے بتائیں، کہتے ہیں یزید نے کہا ہی نہیں تھا، یزید کے حکم سے ایسا کچھ نہیں ہوا۔ کہتے ہیں یزید بے گناہ ہے۔ یار وہ کون لوگ تھے؟ جب کربلا میں ایک قافلہ رکا ہوا ہے، یزید نے تاریخ اسلام کے اندر علامہ زیبی نے لکھا کہ یزید نے مدینہ کے اوپر بھی جو ہے ظلم کیے، اہل مدینہ کے اوپر بھی، اور امام حسین کو بھی قتل کروایا۔ وَشَرَبَ یزید الخمر، شراب پینے والا، وہ شراب پینے والے کو لوگ شہزادہ کہتے ہیں۔ اہل بیت کے چھوٹے بچوں کو، دودھ پیتے بچوں کو کاٹنے والے کو لوگ شہزادہ کہہ رہے ہیں۔ پتہ نہیں وہ کون سے لوگ ہیں، کیسے لوگ ہیں، ان کا مشن کیا ہے۔ اور یزید کے حکم سے ہی سارا کچھ ہوا ہے۔
اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یزید کے حکم کے بغیر یہ کام ہوا، یزید کے حکم سے ہی سارا کچھ ہوا۔ تاریخ خلفاء کے اندر علامہ سیوطی نے بھی اس کو نقل کیا ہے کہ یزید کے حکم سے ہی، اور جب سر کاٹ کر کے امام علی مقام کا سر کاٹ کر کے نا یزید کے پاس لایا گیا، تو یزید نے ایک ڈنڈا، ایک چھڑی لی اور امام علی مقام کے سر کو، اور جو سر کو مس کر کے تو اس نے شعر پڑھے اور کہا کہ آج ہم نے وہ بدر کا بدلہ لے لیا۔ تو یزید نے چھڑی کے ساتھ امام حسین کے سر کو ہلاتے ہوئے کہا کہ آج ہم نے وہ بدر کا بدلہ لے لیا۔ البدایہ و نہایہ کے اندر حافظ ابن کثیر نے یہی لکھا کہ رد میں عبد الرحمن الجوزی 579 ہجری وفات ہے، 597 ہجری سے وفات ہے آپ کا، ایک پوری کتاب لکھی ہے یزید کی شخصیت کے اوپر، میری ویب سائٹ کے اوپر جا کے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ عبد الرحمن الجوزی کی کتابیں میری ویب سائٹ کے اوپر تمام موجود ہیں، وہاں پر یزید کی شخصیت کے اوپر ایک یزید کے رد میں کتاب لکھی ہے، رد علی متعصب العنید کے نام سے۔ عبد الرحمن الجوزی لکھتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر یزید کی متعلق تمام یزید کے چٹا کٹا کھولا ہے عبد الرحمن الجوزی نے۔ اور عبد الرحمن الجوزی وہ شخصیت ہے، وہابیہ یا ناصبی جو ہیں، ان کا جو امام ہے عبدالوہاب محمد بن عبدالوہاب نجدی، اس کی مختصر سیرت رسول کی جو پہلے چیپٹر ہے نا، وہاں پر انہیں بطور دلیل عبد الرحمن الجوزی کو پیش کیا ہے۔ تو عبد الرحمن الجوزی وہ شخصیت ہے جن کو دیوبندی، وہابی، حیاتی، ناصبی سارے مانتے ہیں۔ عبد الرحمن الجوزی نے اس کے اندر لکھا کہ جب عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر سے سختی کے ساتھ بیعت کا مطالبہ کرو کہ یزید حکومت پر جب آیا تو اس نے مدینہ کی طرف گورنر ولید کو خط لکھا کہ حسین، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر سے سختی کے ساتھ بیعت کا مطالبہ کرو، جب تک بیعت نہ کر لیں تب تک کوئی رخصت اور چھوٹ نہیں۔ ولید نے یہ حکم نامے پہنچتے ہی مروان کو بلاوا بھیجا اور اس سے اس بارے میں مشورہ کیا۔ مروان نے کہا میرا خیال تو یہ ہے کہ تم ابھی فوراً ان لوگوں کو بلاؤ اور ان سے بیعت کا مطالبہ کرو۔ تو یہ یزید کے متعلق یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یزید نے سختی کے ساتھ امام حسین سے بیعت کروانے کا کہا۔ اور پھر آگے ہی لکھتے ہیں ابن جوزی، جب یہ سر یزید کے دربار میں پہنچا، اب وہی بات جو میں نے پچھلے پیش کی، تو وہ جب سر کھاٹ کر کے ظالموں نے یزید کی بارگاہ میں پیش کیا تو شام کے بڑے بڑے معزز اور معتبر لوگوں کو بلا لیا اور انہیں پاس بٹھا کر کے سر کے حسین کو ایک چھڑی کے ساتھ ہلاتے ہوئے کہا کہ ہم اپنے مقابلے میں آنے والے ایسے ہی کھوپڑیوں کو اکھاڑ دیتے ہیں۔ کون سے مقابلے میں آئے تھے امام حسین ان کے، جن کے پاس پانی تک پینے کے لیے نہیں چھوڑا گیا، ان کے ساتھ مقابلہ کیسا تھا؟ المعجم الکبیر کے اندر، المعجم الزوائد کے اندر یہ سند صحیح کے ساتھ روایتیں ہیں یہ یزید کے متعلق۔ لوگ کہتے ہیں یزید امیر المومنین تھا۔ اور پھر اسی کتاب کے اندر سب لفظوں میں ابن جوزی نے لکھا کہ جب سر سامنے رکھا تو یہ شعر پڑھے یزید نے کہ کاش میرے بدر والے آباء و اجداد جن کو نیزوں کی وجہ سے جو ہے شہید دفن کیا گیا، کاش میرے بدر کے آباء و اجداد، یزید نے آواز دی اپنے بزرگوں کو جو بدر میں مارے گئے تھے، کہا کہ آج مجھے خوشی ہے اس موقع پر، امام حسین کا سر کٹا ہوا سامنے پڑا ہوا ہے اور یزید کہہ رہا ہے کہ آج مجھے خوشی ہے اس موقع پر
کہ جو بدر کے اندر ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ ظلم ہوا تھا، آج اگر وہ بدر کے میرے بزرگ ہوتے تو مجھے مبارکباد دیتے، شاباش دیتے۔ مجھے زیادہ نہیں تھا، یہ وہ ظالم شخص تھا، ایک شرابی تھا اور ایک لچا اور لفنگا قسم کا شخص تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی، فرشتوں کی، اللہ کے رسول کی، تمام اہل بیت کی لعنت ہو یزید پر۔ جو لوگ یزید کا دفاع کرتے ہیں ہرگز وہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق ہو نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کہ رب تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔